السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ تمام احباب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف میں بہت بہت استقبال ہے، اور میں ہوں محمد راشد اقبال۔ آپ کے سامنے یو جی سی نیٹ سے متعلق جو سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی 9ویں کڑی لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور آج آپ کے سامنے سیٹ نمبر 9 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان ویڈیوز کو ان تمام احباب تک پہنچانے میں بھی ہماری مدد کریں جو اردو سبجیکٹ سے کسی بھی طرح کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں۔ اور ایسے تو یہ ویڈیو بطور خاص یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے لیے ہے، لیکن اس طرح کی معلومات یو پی ایس سی اور آپ کو سی ٹیٹ وغیرہ کے اندر بھی کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ سیٹ نمبر 9، سوال نمبر 165، مورفیم کیا ہوتا ہے؟ جواب: مورفیم لفظ کا چھوٹے سے چھوٹا بامعنی جز مورفیم کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 166، تصریفی مورفیم کیا ہو؟ تصریفی مورفیم سے کیا مراد ہے؟ جواب: تصریفی مورفیم سے مراد وہ مورفیم ہیں جن میں تصریفی عمل ممکن ہو۔ سوال نمبر 167، اسم میں تصریفی عمل ہوتا ہے کہ نہیں؟ جواب: اسم میں بھی تصریفی عمل ہوتا ہے، چنانچہ اسماء میں تعداد یعنی واحد و جمع، اور حالت یعنی حالت فاعلی، حالت غیر فاعلی اور حالت مفعولی وغیرہ کے لیے تصریفی عمل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسم واحد ہو یا جمع ہو، واحد سے جمع بنانے کے لیے اس اسم کے اخیر میں تبدیلی کی جاتی ہے، جس تبدیلی کی بنا پر وہ اسم جو کہ واحد تھا وہ جمع بن جاتا ہے اور جمع کے معنی دینے لگتا ہے۔ تو تصریفی عمل سے مراد وہ تبدیلی ہے جس کے بنا پر معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ آگے سوال نمبر 168، تصریفی اختتامیہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: تصریفی اختتامیہ سے مراد اسم کے آخر میں جڑنے والا وہ تصریفی جز ہے جو اسم کے واحد و جمع، حالت فاعلی و حالت غیر فاعلی اور حالت سمعیت یعنی ووکیٹو کیس کو ظاہر کرتا ہے۔ اسم کے آخر میں جوڑنے والا وہ جز جس کے بنا پر وہ اسم واحد سے جمع بن جاتا ہے، یا اسی طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حالت فاعلی میں ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حالت غیر فاعلی میں ہے، یا یہ ووکیٹو کیس میں ہے، تو وہ جو جز ہوتا ہے آخری والا اسے ہم تصریفی اختتامیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیں، سمعیت حالت واحد یا حالت سمعیت واحد کی شکل میں چڑیا کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سمعیت حالت جمع، سمعیت حالت واحد کی حالت میں ہم چڑیا بولتے ہیں، اور سمعیت حالت جمع میں ہم چڑیو بولتے ہیں، بغیر نون غنہ کے چڑیو۔ جب ہم ووکیٹو کیس یا یہ کہ ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں چڑیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حالت فاعلی واحد، لڑکا کھیل رہا ہے، لڑکا پڑھ رہا ہے، اس طریقے سے۔ اور حالت فاعلی جمع، اگر جمع ہو تو لڑکا یہ لڑکے بن جاتا ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں، تو یہ لڑکا کے آخر میں جو یہ یا جوڑ دیا گیا، اسی کو ہم اختتامی تصریفی اختتامیہ کہتے ہیں۔ تو یہ آخر میں جو یہ یا جوڑ کر کے واحد سے جمع کا معنی پیدا کیا گیا، یہی تصریفی اختتامیہ کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ سمعیت، حالت سمعیت میں جو ہے واو جوڑا گیا تو چڑیو بن گیا۔ آگے سوال نمبر 169،
تصریف میں داخلی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ جواب، داخلی تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ لفظ کے اندر ہی کوئی ایسی تبدیلی کر دی جائے جس سے تصریف کا عمل پورا ہو جائے۔ چنانچہ ایسے بہت سے اسما ہیں جن میں داخلی تبدیلی کے ذریعے ہی تصریفی عمل پورا کیا جاتا ہے، اور یہ عربی اصول و قواعد کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے استاد، یہ لفظ واحد ہے، لیکن جب اس کے اندر جمع کا معنی پیدا کرنا ہو تو اس کے آخر میں کوئی تصریفی اختتام یہ نہیں جوڑتے ہیں، بلکہ استاد کے اندر ہی ہم جو ہے داخلی تبدیلی کرتے ہیں، اور استاد سے یہ لفظ اساتذہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے مذہب سے مذاہب، تو استاد سے اساتذہ اور مذہب سے مذاہب، یہ جو مثالیں ہیں یہ داخلی تبدیلی کی مثالیں ہیں کہ لفظ کے اندر کچھ تبدیلی کر کے اس کے اندر معنی کی تبدیلی پیدا کی جائے۔ سوال نمبر 170، تصریفی عمل میں ساق یا اسٹم سے کیا مراد ہے؟ جواب، ساق سے مراد وہ اصل لفظ یعنی بیس ہے جس میں اختتامیے یا سابقے و لاحقے جوڑ کر ایک مستقل لفظ بناتے ہیں۔ تو جو اصل لفظ ہوتا ہے جس کے آخر میں اختتامیہ جوڑ کے معنی ایک دوسرا نیا لفظ بنا دیتے ہیں، نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یا سابقے اور لاحقے جوڑ کے ایک نیا اور مستقل لفظ بناتے ہیں، اسے ہم اس اصل لفظ کو ساق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چڑیا اصل لفظ واحد ہے، اب چڑ یا اسی میں الف یا نون غنہ جوڑیں گے تو وہ لفظ چڑیاں یا چڑییں بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا مثال، چڑ یا الف و نون غنہ جوڑیں گے تو اس کو ہم چڑیاؤں یا چڑیوں۔ تو ان تمام مثالوں کے اندر اس میں الف یا نون غنہ یا الف و نون غنہ یہ جو جوڑا گیا ہے یہ اختتامیہ ہیں اور لفظ چڑیا ساق ہے۔ سوال نمبر 171، پابند صرفہ یا مورفیم کسے کہتے ہیں؟ پابند صرفہ خود میں بامعنی ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، پابند صرفہ یا پابند مورفیم اور آزاد مورفیم کی بات اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بھی آ چکی ہے۔ تو پابند صرفہ آواز یا آوازوں کی وہ شکل جو جڑ کر بامعنی ہو جائے، جیسے بے نام، اس میں بے کا الگ سے کوئی معنی نہیں ہے لیکن نام کے ساتھ جڑ کر وہ بامعنی ہو جاتا ہے، لہذا بے جو ہے وہ پابند صرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اب یونٹ نمبر 6 سے کچھ سوالات۔ سوال نمبر 172، عبد الحلیم شرر کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، لکھنؤ میں 1860 میں۔ سوال نمبر 173، شرر کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب، تفضل حسین ہے۔ سوال نمبر 174، شرر کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ جواب، 18 سال کی عمر میں ہوئی۔ سوال نمبر 175، شرر کے ماموں کا نام کیا ہے؟ جواب، حکیم سعید ہے جن کی بیٹی سے شرر کی شادی ہوئی تھی، تو شرر کی شادی اپنی ماموزاد بہن سے ہوئی ہے۔ سوال نمبر 176، شرر کا انتقال کہاں اور کب ہوا؟ جواب، لکھنؤ میں 1926 میں ہوا۔ سوال نمبر 177، شرر نے اپنی تصنیفی زندگی کا آغاز کب کیا؟ جواب، شرر نے 1881 میں عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا اردو ترجمہ کر کے اپنی تصنیفی زندگی کا آغاز کیا۔ تو کتاب التوحید کا ترجمہ کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے۔ سوال نمبر 178، شرر کس اخبار میں روح پر مضامین لکھا کرتے تھے؟ جواب، اودھ اخبار میں۔ سوال نمبر 179، سر سید نے شرر کے کن مضامین کے بارے میں کہا کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے؟ جواب، اودھ اخبار میں روح پر لکھے گئے مضامین کے بارے میں کہا تھا۔ سوال نمبر 180، شرر نے ہفت روزہ محشر کب نکالنا شروع کیا؟ جواب، شرر نے محشر 1881 میں نکالنا شروع کیا۔ اور سوال نمبر 181، ماہنامہ دلگداز کہاں سے اور کب نکالا؟ جواب، لکھنؤ سے
1887 میں نکالا. تو 1887 میں انہوں نے ماہنامہ دلگداز اور اس سے پہلے 1881 میں شرر ہفت روزہ ہفت روزہ محشر نکالنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. چلتے چلتے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال یا کوئی مشورہ ہو تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، تاکہ اسے دیکھ کر انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مطابق جو ہے ویڈیوز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے دوستوں، ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں. پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.